اسلام میں لونڈیوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ کیونکہ اکثر ایتھیسٹ لوگ اسلام کو اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اسلام میں لونڈی کا تصور یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو جب دشمن کے مرد قتل ہو جاتے تھے تو اسلام نے عورت کو قتل کرنے سے منع کیا. جو عورتیں گرفتار ہو کے آئی ہیں اب آپ کے پاس یا تو ایک آپشن ہے کہ ان سب کو کیا کر دیں, قتل کر دیں, یا ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ ان کی شادیاں کرا کے باعزت طور پر ان کو کیا بنا دیں, مسلمانوں کی بولو بھائی بیویاں بنا دیں, یا ایک آپشن یہ کہ ان سب کو کیا کر دیں, ایسے ہی چھوڑ دیں, جاؤ بھائی آزاد ہو تم. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. اگر ان کو قتل کریں تو یہ عورت پر کیا ہے, زیادتی ہے, ظلم ہے. اسلام نے جنگ میں عورت کو قتل کرنے سے منع کیا. اگر ان کو بیویاں بنائیں تو یہ فطری طور پر کوئی بھی اس کو کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ دشمن کی شکست خوردہ عورت کو کبھی بھی کوئی شخص بیوی بنانے کے لیے, بیوی پیرالل ہوتی ہے, آپ کے ہم پلہ ہوتی ہے. اسلام کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو نیچر کے خلاف ہو. آپ نے دشمن کو سے لڑائی کی, وہ آپ کے خون کے پیاسے تھے, ان کی عورتیں بھی مرد بھی, عورتیں بھی تو ان کے ساتھ لڑتی ہیں نا, یا اپنے شوہروں کو, اپنے جو مردوں کو اپریشیٹ کر رہی تھی. آپ نے زور اور طاقت سے اس دشمن کی پر قبضہ کیا. اب ان کی عورتوں کو اتنی عزت دے کہ اپنی بیوی بنا لیں, یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال. اور تیسرے آپشن کیا ہے کہ ان کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا جائے. آزاد چھوڑیں گے تو ان کی کفالت کون کرے گا؟ وہ زنا کو پیشہ بنائیں گی. سمجھ میں نہیں آ رہی. دشمن کی مزید اولاد پیدا کریں گی. تو اسلام نے درمیان کا راستہ دیا کہ نہ تو ان کو اتنا پروٹوکول دو کہ بیوی بناؤ, بنانا چاہو تو اجازت دے دی, لازم قرار. صحابہ میں بہت سے ایسے جنہوں نے ان لونڈیوں کو آزاد کر کے بیوی بنایا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ, وہ غلام تھی, باندھی تھی, ان کو آزاد کروا کے آپ نے ان سے باقاعدہ نکاح کیا ہے. نہیں آ رہی بات میں. اجازت دے دی کہ بیوی بھی بنا سکتے ہو, لیکن واجب قرار نہیں دیا, کیونکہ مینٹلی اس کے لیے کوئی بھی فاتح قوم تیار نہیں ہوتی. تو درمیان کا راستہ دے دیا کہ ان کو باندی بنا دیا جائے. کیا مطلب؟ کہ تمہاری خدمت گزار ہوں گی. اب یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ایک لڑکی کو, ایک خاتون کو, عورت کو آپ کے حوالے کیا جائے, آپ کا خادم بنا دیا جائے, اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ سارا نان نفقہ کس کے ذمے ہے. یعنی ریاست نے ان عورتوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ ڈالنے کے بجائے مجاہدین پر, ارے بولتے کیوں نہیں, تقسیم کر دی. ریاست اپنے ذمہ اگر ان کا نان نفقہ ڈالتی تو ریاست کو ان سے کوئی فائدہ نہیں تھا. اور ان عورتوں میں بھی تو سیکچوئل ڈیزائرز ہوتی ہیں. اب دیکھو کشمیر میں جب زلزلہ آیا بالاکوٹ میں, کئی ٹرسٹ بن گئے. میں اس وقت چیخ رہا تھا, حالانکہ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت عمر میں چیخ رہا تھا کہ اس وقت مہم چلاؤ, یہ عورتیں جن کے مرد قتل ہو گئے یا بیچارے شہید ہو گئے ہیں زلزلے میں, ان کی شادی کا کوئی انتظام. سب سے بہتر عورت کی کفالت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کسی مرد کے حوالے کر دی جائے اور اس مرد پر اس کی ذمہ داری ڈال دی جائے, اور اس مرد کے بھی مفاد اس سے وابستہ کر دیا جائے. لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں پہ کوئی بات بھی کرے تو کیا ہوتا ہے, اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ. عیدی سینٹر حل تھوڑی ہے ان مسائل کا. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ریاست ان کی ذمہ داری اٹھائے گی. اسلام نے کیا کیا, وہ مجاہدین پر اس کو تقسیم کر دیا اور باندی بنا دیا کہ تم اس کے مالک ہو. سمجھ رہے؟ اور اس مالک ہونے کا تم کیا فائدہ اٹھاؤ گے کہ یہ تمہاری خدمت کرے گی, اور یہ کیا فائدہ اٹھائے گی کہ اس کی ساری زندگی ذمہ داری بولو بھائی نان نفقہ کس کے کندھوں پر ہے؟ تمہارے کندھوں پر. تو اس سے بہتر صورت ممکن سوٹیبل کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی تھی. پھر اسلام نے اتنے حقوق دے دیے کہ مجاہدین کی باندی تو بنا دیا, تو اب یہ نہیں ممکن تھا کہ اسے سیکچوئل ریلیشن کو ناجائز قرار دے دیا جاتا, کیونکہ عملی طور پر ایسا ممکن کہ اس کو کہیں اور شادی سے بھی منع کر رہے ہیں آپ, اور آپ کے گھر میں بھی ہے وہ, اور آپ اسے, اور اس میں بھی تو یہ اللہ نے خواہش رکھی ہے نا, اس کا بھی فائدہ ہے کہ مولا کو اس سے ریلیشن قائم کرنے کی اجازت دی جائے. اور پھر اس کے وہی احکام دے دیے جو نکاح کے ہوتے ہیں کہ کوئی اور مرد اس کو ہاتھ بولو بھائی. غیر مسلموں کے ہاں جو عورتیں جنگی قیدی ہوتی ہیں وہ پبلک پراپرٹی بن جاتی ہیں. وہ اس کو تو دیکھ رہے ہیں کہ اسلام نے باندی بنایا, اس کو نہیں دیکھتے کہ ہم باندی نہیں بناتے مگر پبلک کی کیا بناتے ہیں,
प्रॉपर्टी बना देते हैं, और अगर उसको नहीं बनाते तो उसकी सेक्सुअल डिजायर का क्या हाल है अगर आपके पास? कैसे समझाएं भाई? भाई अगर नहीं बनाते पब्लिक प्रॉपर्टी तो उसकी जो डिजायर्स हैं वो कैसे पूरी होंगी? तो इस्लाम ने बेहतरीन हल दिया था कि इनको बीवी ना बनाओ बल्कि क्या बना दो, बांदी बना दो, और सारी जिम्मेदारी किस पे डाल दो? इसके मौला के कंधों पे डाल दो। इससे फिर उसको कुछ प्रोटोकॉल भी दिए इस्लाम ने। वो प्रोटोकॉल क्या दिए? नंबर 1, कुरान ने कहा कि कसम खा के अगर तोड़ दे तो गुलाम या बांदी आजाद करनी पड़ेगी। अगर कसम खा के आपने तोड़ दी, आपकी मिल्कियत में अगर बांदी या गुलाम है तो वो आजाद किए बगैर कफारा अदा। ये जो कहते हैं ना 3 रोजे 10 गरीबों को, ये इसलिए कि बांदियां नहीं है, गुलाम नहीं है। अगर गुलाम या बांदी हो तो वो आजाद करना पड़ेगा। तो उनकी आजादी का भी इस्लाम ने क्या कर दिया? अरे बोलो ना यार, बंदोबस्त किया कि किसी बहाने से इनको क्या किया जाए, आजाद की। जब आजाद होगी तो वो भी एहसान मानेगी कि इसने आजाद कर दिया, लिहाजा वो मुसलमानों की दुश्मन नहीं बनेगी, वो एहसान मानेगी। और दूसरा प्रोटोकॉल ये दिया, और कई कफारे उसमें, जिहार में कफारा क्या है कि बांदी को आजाद किया जाए। किसी का गलती से कत्ल हो गया, उसका कफारा क्या है? बांदी को आजाद किया जाए।